بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ کل ہم نے سیکنڈ ایئر چیپٹر 4 محنت پسند خیرمند کو تھوڑا تعارفاً پڑھا تھا ایک پیرا، تو آج ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ پیج نمبر 21 کھول لیں کتاب کا اور اس میں دوسرا پیرا دیکھیں، جہاں پہلے ذکر تھا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کچھ بھی گناہ اور بدی نہیں تھی اور تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں فراوانی سے دے رکھی تھیں اور ہر کوئی مزے سے زندگی گزار رہا تھا، تمام کی طبیعتیں خوشی سے مالا مال تھیں اور دل فارغ البال تھے، یعنی کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں تھی، بے فکر لوگ تھے۔ تو ہوا کیا، اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا، اب اس سے عالم مہک گیا، یعنی اس کی جو خوشبو تھی جیسی بھی تھی پوری دنیا میں ہو گئی، اور یہ ایک ایسا پھول اچانک کھلے، ایک تختہ گلدستہ کہہ لیں، ایک دم ایک زمین سے نکلے اور اس نے خوشبو جو اس کی جیسی خوشبو تھی، وہ کہتا ہے کہ اس کی بو تھی، خوشبو نہیں تھی، بو تھی، اس کی گرم اور تیز تھی۔ تاثیر یہ ہوئی، یعنی اثر یہ ہوا کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئی، وہ سونگھتے ہی ان کے ناک میں وہ خوشبو جاتے ہی ہوا کیا اثر کہ ان کی طبیعتیں بدل گئیں۔ ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی، ہر ایک کے دل میں یہ کھٹک یعنی یہ خلش، یہ چبھن پیدا ہوئی، اور وہ کیا کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے اور کے پاس نہ جائے۔ یہ پہلی خود غرضی اور پہلی ہی ایسی دماغ میں جو سوچ آئی اس کی خوشبو سے جو تختہ پھولوں کا کھلا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلی برائی جنم نے لی جو سب کی بنیاد بنی کہ جو کچھ میرے پاس ہے کسی اور کے پاس نہ ہو۔ اس غرض سے اس گلزار میں گل گشت کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چالاکیاں دکھانے لگے۔ اب سینہ زوری تو کہتے ہیں زبردستی، فریب کہتے ہیں دھوکے کو۔ اس باغ میں وہ جو چمن تھا جس میں یہ لوگ رہ رہے تھے، جہاں یہ پہلی بیماری نے جنم لیا تھا اور وہ تھی خود غرضی کی، اس سے کیا ہوا کہ فریب، دھوکہ، سینہ زوری، زبردستی اور فریب کے جاسوس۔ کمال ہے، محمد حسین آزاد کی تفصیلات کے بادشاہ ہیں، ایسی تمثیلات دیتے ہیں کہ وہ بسا اوقات انسانی صفات، خوبیوں، خامیوں اور برائیوں، یعنی جو بھی چیزیں ہیں مجرد، ان کو مجسم بنا کر کسی نہ کسی کردار کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں، یہ محمد حسین آزاد ہی ہے ایسا مصنف جو تمثیلات کا بادشاہ ہے، اور اس نے بسا اوقات کئی دفعہ انسانی صفات جو ہیں ان میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں، برائیاں، جو کچھ بھی ہے ان کو مجسم بنا لیا، جسم ان کا بنا لیا اور کسی نہ کسی کردار کی شکل میں پیش کرتے ہیں، اور وہ کردار عموماً اپنے نام کا مصداق ہوتا ہے، یعنی جیسا نام ہے ویسا ہی اس کا کام ہے اس کا۔ جیسے انہوں نے فریب کو قرۂ ارض کردار فرض کیا، فریب کا، جیسے انہوں نے کہا بھی فریب کو ایک کردار بنایا اور اس کے مقرر کردہ جاسوسوں کا ذکر کیا، کمال ہے۔ اور پھر سینہ زوری کے شیاطین، یعنی غاصب اور ظالم لوگ جن کی حرکتیں شیطانوں جیسی تھیں، وہ آ گئے ان کے، اور وہ کہتا ہے پھر وہ آ کے چالاکیاں دکھانے لگے۔ پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات، یعنی ان کی اولادیں، ذریات کا معنی ان کی اولادیں، ان کی نسل، وہ آ گئی، اور اس نے کیا کیا، غارت، تباہی، بربادی، تاراج، لوٹ کھسوٹ، اور اس کے بعد آن پہنچے وہ، یہ بھی ان کی نسلوں کے نام بنا دیے، اور ڈاکے مارنے لگی، یہ ان کی اولادیں تھیں۔ جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور یعنی تکبر، خود پسندی اور حسد نے حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کر لیا۔ یہ اب آ گئے ہیں سارے، حسد بھی آ گیا، مطلب پہلے تو وہی بات آئی نا جو بنیاد بنی تھی، اب یہ تمام چیزیں، ان شیطانوں کا عمل، ان کی نسلوں کا عمل جو اس نے بتایا، یہ فریب، یہ لوٹ مار، یہ تاراج، یہ سب کچھ، تو وہ سارے کے سارے آ گئے اور یہاں پہ قیام کر لیا۔ اس کی اثر صحبت سے، چونکہ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، تو لوگ بہت خراب ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے تھے،
یعنی عزت دولت سے ہوگی، جس کے پاس زیادہ دولت ہوگی اس کی عزت زیادہ ہوگی۔ اس میں اب دیکھیں یہ وہ پیمانہ لائے، اور یہ بھی ایک برائی ہے، اور اس سے جب ایسی باتیں آئیں گی تو ظاہر ہے انسان دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں وہ کسی اور کا خیال نہیں رکھے گا، اور وہ اس کا صرف اپنا کام ہوگا کہ میں سب سے زیادہ دولت بنا کر اپنے آپ کو بڑا ثابت کر دوں۔ اب اس کے بعد وہ لکھتا ہے آگے کہ پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ البالی کے آئینے اور آزادی کے قانون کے باموجب کھلے ہوئے تھے، کہ آزادی کے قانون تھے، فارغ بال تھے، بے فکر لوگ تھے، اس کی وجہ سے یعنی عیش وافر تھا، سامان وافر تھا، فراواں یعنی زیادہ، اور جو کچھ درکار ہو موجود تھا۔ اس بے احتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے اس وقت، پہلے کی بات ہے کہ اس کو کہتے تھے لوگ کہ یہ تونگر ہیں، امیر ہیں، چونکہ ان کے پاس ہر چیز وافر ہے، اور اس کو انہوں نے تونگری کا نام دیا تھا، یعنی دولت اور امارت، اس کا ذکر کیا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس، پھر یہ سمجھنے لگے تھے ان شیطانوں کی آمد سے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو، مطلب ضرورت ہے یا نہیں ہے، سامان ہمارے پاس سٹاک ہونا چاہیے، لیکن تونگر ہم جبھی ہوں گے جب کہ ہمسایہ ہمارا محتاج ہوگا کہ وہ آ کے ہم سے مانگے، تب تو ہم کہیں گے کہ ہم امیر ہیں۔ پیمانہ بدل گیا، پیمانہ بدل گیا۔ پیمانہ پہلے یہ تھا کہ ہر کسی کے پاس وافر ہے، ہر کوئی بے فکر ہے، وہ تونگر ہے، لیکن اب کیا ہوا تھا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم تونگر کہلائیں گے جب وہ ہم سے آ کے مانگیں، ہمارے محتاج ہوں، تو تب ہم کہلائیں گے، ورنہ جتنا بھی ہمارے پاس سامان ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کا کیا ہوا پھر کہ ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت اور ضرورت کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے کہ ابھی تک ہم تونگر نہیں ہیں، چونکہ ہمارے پاس کوئی ہمسایہ کچھ مانگنے نہیں آیا، اس لیے وہ جلتے تھے کہ ہمسایوں کے پاس ابھی کھانے کے لیے کچھ کیوں ہے۔ یہ عادتیں بن گئی تھیں ان کو جب یہ برائیاں جنم لے رہی تھیں جن کو وہ ویلکم کر رہے تھے، اور تمام شیطانی کام جو ہیں وہ ان کو وہ خوش آمدید کہہ رہے تھے، تو یہ اب ان کی سوچ بن چکی تھی، اور اس لیے مصنف کہتا ہے کہ وہ کسی ہمسائے کو خوشحال دیکھ کر جل بھول جاتے تھے کہ یہ ہمارے پاس مانگنے کیوں نہیں آ رہا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں کہ اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی، اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے جو ٹھیک ہے اب تو بدنیت بن چکے تھے، احتیاج کہتے ہیں ضرورت کو، افلاس کہتے ہیں غربت کو۔ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیر زادے بن کر آئے، یعنی انہوں نے بزرگی جیسا لباس پہنا، کہ دونوں منحوس چیزیں ہیں، تو انہوں نے ایسا اپنی شیپ بنائی، شکل بنائی کہ وہ ان پیر زادے یعنی بڑے معتبر ہستیاں بن کے ان کے سامنے آئے، اور حضرت انسان جو کہ طمع خام کے خمیر تھے، دیکھیں اس کا انسان کا خمیر سرس و طمع سے اٹھا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں لالچ شامل ہے، شاعر کہتا ہے، کیونکہ حضرت انسان جو کہ شمع اس کے کیا لکھا ہے یہاں پہ، شمع طمع خام کے خمیر تھے، تو وہ کہتا ہے کہ انسان حص اس کی خمیر میں شامل ہے، یعنی انسان کی فطرت میں لالچ شامل ہے، اور وہ کیا کیا انہوں نے کہ خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے کہ یہی ہیں بس، خسرو آرام بادشاہ کو چھوڑو، اصل یہی چیزیں ہیں جو اب ہمارے لیے بہتر ہیں، چنانچہ سب ان کے مرید اور موتقد ہو گئے، ان کی ہر بات مانتے تھے۔ ہر شخص اپنے تئیں حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا کہ اگر اللہ نے اس کو سب کچھ دیا بھی ہے تو وہ آرام سے کہتا نہیں جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو یہ کہہ کر، جھوٹ بول کر اور اپنے آپ کو ضرورت مند ظاہر کر کے وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ تو مقام افسوس یہ ہے کہ اس بدنیت نحس قدم نے، نحس منحوس، اس نحس قدم نے
وہ کہتا ہے کہ نحس قدم نے کے آنے سے ملک فراخ کا رنگ بالکل بدل گیا، چونکہ لوگ انہی کی جو ہے وہ عادتوں میں آ گئے، زیادہ تر لوگ ان کے معتقد بن گئے، اور اس طرح اب عمل بھی شروع ہو گیا ہے، اور اس طرح کیا ہوا کہ رنگ بدل گیا، یعنی انواع و اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا۔ اب وہ چیزیں ختم ہو گئی، جو ان کی عیاشیں تھیں وہ ختم ہو گئی، سال میں 4 موسم بھی آ گئے، زمین بھی بنجر ہو گئی، میوے بھی کم ہونے لگے، ساگ پات اور موٹی قسم کی نباتات پر گزران ٹھہری۔ اب یہ کھانے پینے کی وہ جو فراوانیاں تھیں وہ بھی جاتی رہیں۔ خزاں کے موسم میں کچھ برے بھلے اناج بھی پیدا ہونے لگے جو پہلے نہیں تھے، جاڑے نے بالکل لاچار کر دیا، سردی اتنی پڑی کہ مرتے تھے اور مجبور ہو گئے، کبھی کبھی قحط سالی کا ٹڈی دل بھی چڑھ آتا، یعنی قحط بھی پڑ جاتا، اور یہ خشک سالی اس لشکر میں وبا اور امراض کے غول بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے، یعنی وہ جو اس وقت بیماریوں سے بھی پاک، وباؤں سے پاک اور جراثیم سے، بیکٹیریا جتنے بھی جرمز ہیں ان سے پاک چیزیں تھیں، اب وہ غول آنے لگے، بیماریاں بڑھنے لگیں اور تمام ملک میں وہ پھیل جاتے۔ غرض عالم میں ایسا تہلکہ پڑا، غرض ایسی بے چینی پیدا ہوئی، ایسا ہنگامہ ہوا، ایسا شور و غل اٹھا کہ یک قلم اس نے کہا کہ اگر ملک فراخ کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی، یہ لوگ ایسے ہی رہتے، تو یہ پورے کا پورا جو علاقہ ہے، جو احاطہ ہے، وہ یک قلم برباد ہو جاتا، ایک دم فوراً وہ ختم ہونے والا تھا۔ سب دکھ تو سہ سکتے تھے، مگر قحط کی مصیبت غضب تھی کہ قحط کو جو ہے برداشت کرنا انتہائی مشکل تھا۔ وہ سب کچھ تو برداشت تھا، لیکن قحط برداشت کرنا بہت ٹف تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مگر چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھی، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے کہ ہم نے غلط کیا ہے، جو کچھ ہم نے کیا وہ غلط تھا، ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ تو نیکسٹ پیرے میں دیکھیں کہ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ، جو کہ وہ رنگ نہ رہا، بے رنگ ہو چکا تھا، تو تدبیر اور مشورہ جو ہے وہ ان سے جب کوئی مشورہ بھی نہیں لیتا تھا تو وہ سائڈ لائن ہو گئے، کنارہ کش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں رہنا فضول ہے، اور ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے، یعنی ان کو ان لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی، وہ یہاں سے نکل گئے، انہوں نے کہا یہاں رہنا فضول ہے، کوئی ہم سے اس کا علاج، اس کا کوئی طریقہ کار تو پوچھتا نہیں ہے، اس لیے یہاں رہنا نہیں ہے۔ اس کو بھی انہوں نے تمثیلی طور پہ ایک جسم کی صورت میں لے آئے۔ تو اب دیکھیں اس صلاح مناسب، اگر کوئی ان کے پاس وہاں جاتا تو اس کو مناسب صلاح مشورہ دے دیتے، یہ سب مل کر ان کے پاس گئے کہ برائے خدا کوئی ایسی راہ نکالیے جس سے احتیاج و افلاس کی بلا سے بندگان خدا کو نجات ہو، کہ ہمیں بھوک اور یہ پریشانی جو نچوا رکھا ہے جس نے، اس سے ہمیں دنیا انسانیت تنگ ہے، اس سے نجات ملے۔ وہ بہت خفا ہوئے، ناراض ہوئے ان سے، اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں، ایسے تو نہیں تھا شروع میں، ایسے تو آپ کے پاس حالات نہیں تھے، آپ کے پاس سب کچھ تھا، اور آپ نے اس کو خود ہی ویلکم کیا ہے، اس تمام بیماریوں کو، تمام مصیبتوں کو آپ نے خود ہی ویلکم کیا ہے، اب ہمارے پاس آ گئے ہو۔ خسرو آرام ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا، بہت اچھا آدمی تھا، تم نے اس کا حق شکر بھی ادا نہ کیا اور اس آفت کو اپنے ہاتھوں سر لیا، اپنے خواہ سر پہ بٹھایا اور اس مصیبت کے چکر میں آ گئے، اور یہ افلاس ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے، انسان جو ہے مجبور ہو کے رہ جاتا ہے، مانگے تانگے کے سوا خود اس کا کچھ پیشہ نہیں رہتا، وہ اس کو پورا کرتا رہتا ہے اور وہ پریشان رہتا ہے۔ یہ تدبیر و مشورہ نے ان کو کہا، اور یہ افلاس ایسی بری بلا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو اسی نے ملک فراخ کو کیسے تباہ کیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ سوچو کہ تمہارا ملک ایسا نہیں تھا، اس نے اس کو برباد کیا، تو دلوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہوتے جاتے ہیں۔ اب اس کے نکلنے کی صورت سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے یہاں سے ختم ہوگا، کیسے یہاں سے جائے گا، اس کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، ٹینشن ہے، پریشانی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ احتیاج اور افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے، اندازہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کا نام محنت پسند خیرت مند ہے، یعنی بھوک
اور اس احتیاط پریشانی کا محتاجی کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے محنت پسند خیرت مند، یعنی وہی محنتی عقل والا جس نے یہ بھوک دیکھی ہے، اس نے محنت کو اپنایا ہے، اس لیے اس کا نام وہ ہے۔ اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہے، یعنی آپ کی طرح کا نہیں ہے وہ، اس نے امید کا دودھ پیا ہے۔ امید کا دودھ پینا مطلب لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ ناامیدی کو کفر سمجھتا ہے۔ اس نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنر مندی نے اسے پالا ہے، یعنی وہ کاریگر ہے، ویلا نہیں ہے، نکما نہیں ہے، را ہینڈڈ نہیں ہے، کمال کا شاگرد ہے۔ شاگرد کمال کا وہ ہوتا ہے جو استاد کی بات کو سنے، تو ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو، اگرچہ اسی کا فرزند ہے، لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے۔ اگرچہ وہ اس بھوک اور افلاس کا ہی بیٹا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے پاس جائیں، چونکہ سلطنت کا مسئلہ ہے، اور دوسرا ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوں میں ہے، استاد کی پھرتی اور چالاکی جو ہے طبیعت میں ہے، شاید کچھ کر گزرے، اس کے پاس جاؤ، شاید کہ کچھ وہ تمہارے لیے کر گزرے۔ یہ مشورہ دیا تدبیر اور اس نے مشورے نے، اور وہ لوگ وہاں سے گئے اور جا کے انہوں نے شکریہ ادا کیا ان کا اور چل پڑے، اور جب ان کے پاس گئے تو سیدھے محنت پر خدمت کے سراغ پر آئے، ان کی تلاش میں نکلے۔ دامن کوہ میں دیکھا، ایک پہاڑ کا دامن ہے، اس میں ایک جوان قوی ہیکل کھڑا ہے، ایک قوی ہیکل، مضبوط جسم کا مالک، تندرست و توانا وہاں پہ کھڑا ہے، اور وہ مصنف کہتا ہے کہ چہرہ اس کا جھریایا ہوا ہے، یعنی کملایا ہوا ہے، مرجھایا ہوا ہے، دھوپ سے تمتمایا ہوا ہے، یعنی گرم ہے، دھوپ میں کھڑا ہے، کالا کالا سا ہو رہا ہے، مشقت کی ریاضت سے بدن اینٹھا ہوا ہے۔ ریاضت کہتے ہیں مشق کو، محنت کرتا ہے، پل جسم نہیں ہے، بلکہ بدن اینٹھا ہوا مضبوط ہے، پسلیاں ابھری ہوئی ہیں، خواہ مخواہ کی چربی نہیں اس کے اوپر، ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی کا سامان ہے، اور ایک ہاتھ میں معماری کے اوزار لیے ہانپ رہا ہے، کہ بدن اس کا مضبوط ہے، کڑا ہوا کسا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں دو چیزیں ہیں، ایک تو معماری کا سامان ہے اور ایک کھیتی کا سامان۔ تو ایسے معلوم ہوا کہ ابھی ایک برج کی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے، محنت کا کام کیا ہے، پسینہ پسینہ ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ کوئی بڑا وہاں پر تعمیر ہو رہی ہے، اس کی بنیاد اس نے کھودی وہاں ڈالی ہے، اور سب نے جھک کر اسے سلام کیا اور ساری داستان اپنی مصیبت کی اسے سنائی، جیسے تدبیر اور مشورہ نے ان کو سمجھایا تھا، ویسے ہی انہوں نے جا کے وہاں پر اس کو ساری تفصیلات بتائیں، اور یہاں تک آپ آج نشان لگا لیں، اس کے بعد اس کو کل اینڈ کریں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں، ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پہلے خلاصہ بھی بتایا، اس کا سمجھنے کی کوشش کریں، مشکل سفر نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا عقل کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، کس خوبصورتی کے ساتھ اس کو، ان لوگوں کو ان تمام بیماریوں سے نکال کر محنت کی طرف لا رہا ہے مصنف۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک گائیڈ لائن ہے، اور انشاءاللہ اس کو کل ہم مزید ڈسکس کریں گے۔ فی الحال اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔